بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، اللہ عز و جل سے خالص اور پکی توبہ کرو، اور اللہ عز و جل تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیں گے، اور اللہ عز و جل تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور وہ دن کہ جس دن اللہ عز و جل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو رسوا یقینی طور پر نہیں کریں گے، اور ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اے اللہ تو ہر چیز پر مکمل قدرت اور اختیار رکھنے والی ذات ہے۔ سورہ التحریم 28واں پارہ، اس کی آیت نمبر 8۔ اس سے قبل بھی آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں توبہ کے بارے میں وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو اپنے بندے کا توبہ کرنا کتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کس قدر خوش ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ پاک نے انسان کی موت کے وقت تک مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کوئی پیمانہ نہیں رکھا، کوئی حد قائم نہیں کی کہ بھئی اگر آپ اس حد سے آگے چلے جائیں گے تو توبہ نہیں کر سکتے، نہیں، فرمایا آپ زمین اور آسمان کے برابر بھی اور ان کے درمیانی خلا کو ظلم سے، زیادتیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے بھر کے بھی لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مرتبہ رجوع کر لیں، چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے خلا کے برابر اپنی رحمتیں لے کر اس بندے کی طرف چل پڑتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی حد ہی نہیں مقرر کی، کوئی بندہ مایوس نہیں ہو سکتا کہ اب میں نہیں توبہ کر سکتا۔ جان نکلتے ہوئے بھی اگر انسان کی جان گردن تک پہنچنے سے پہلے بندہ توبہ کر لے
اللہ پاک فرماتے ہیں میں تب بھی جو ہے اپنے بندے کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہوں، یعنی کوئی حد ہی مقرر نہیں کی۔ اس لیے توبہ جو ہے آپ صلی اللہ، اور پھر یہ ایک نیک عمل بھی ہے، یہ ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے توبہ کرنا۔ بندہ توبہ کرتا ہے نا، استغفر اللہ واتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا نیک عمل ہے، اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے۔ اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام نے جب توبہ کے فضائل مناقب سنے تو پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ جو ہے کتنی بار توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس بھئی اب نہیں کرنی توبہ؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، بندہ زندگی تو بڑی دور کی بات ہے، اگر دن میں 70 بار بھی گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، اللہ پاک پھر اپنے بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا توبہ نصوحہ کرنی ہے۔ اور توبہ نصوحہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب بھی توبہ کریں آپ کے دل کے اندر اس گناہ پہ ندامت ہونی چاہیے، بغاوت نہیں ہونی چاہیے، ڈھٹائی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو گناہ کے بعد ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، بندے کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے ندامت کا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب توبہ کرنی ہے نا، ارادہ تمہارا پکا ہونا چاہیے کہ اللہ اب دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، پختہ ارادے کے ساتھ پورا ارادہ اپنی طرف سے کریں کہ میں اب دوبارہ جو ہے یہ گناہ جو ہے وہ نہیں دوبارہ کروں۔ اور تیسرا اس گناہ کے بارے میں دل کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ سے تو توبہ کرنی ہی ہے، اب اس بندے کے ساتھ جا کر بھی اس کے معاملے کو جو ہے وہ صاف کر لینا چاہیے بندے کو۔ اور پکی توبہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو جو ہے وہ بڑی ہی پسندیدہ ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں، اہل مکہ جو ہے وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، بڑے نادم تھے، بڑے پشیمان تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، گھبرانا نہیں ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تم اسلام لے آئے ہو، تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا 100 لوگوں کا قاتل آدمی ہے، کس طرح جب وہ توبہ کے لیے نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اور پھر نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے۔ حدیث کی الفاظ ہیں کہ اب جب فرشتوں نے کہا کہ یہ بندہ تو جو ہے وہ گناہ گار اتنا زیادہ تھا، اس کے لیے تو جہنم ہے، دوسرے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا۔ اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کے فاصلے کو ماپا جائے کہ یہ کیا نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا یا وہ بستی جو گناہوں والی تھی اس کے زیادہ قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا، دیکھیے توبہ، بندے نے توبہ کی ہے، گناہ گار بندہ ہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، لیکن اب توبہ کے بعد ابھی شاید چند دن بھی نہ گزرے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، پیار دیکھیے اپنے بندے سے، اللہ پاک نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین سکڑ جا، اور زمین سکڑ جاتی ہے، زمین فاصلہ کم ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، زمین اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہے
زمین کا سکڑنا، زمین کا پھیلنا، یہ بات اب جو ہے وہ بالکل طے شدہ ہے۔ موسموں کے مطابق گرمی میں، سردی میں زمین کا سکڑنا، زمین کا پھیلنا، اور یہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ زمین سکڑتی ہے، فاصلہ کم ہو جاتا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف، اور اس بندے کو جنت کی جو ہے وہ بشارت دے دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ توبہ، یہ استغفار، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، عمل مشکل نہیں ہے۔ آپ سادہ لفظوں میں بڑی جو ہے وہ بندہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اپنے گناہوں کو دین میں رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، اللہ پاک کا حکم سمجھتے ہوئے، بہت بڑی نیکی سمجھتے ہوئے بندہ استغفر اللہ یہی لفظ کہہ دینا، یہ بھی توبہ کے لفظ ہیں، بڑے بڑے الفاظ بھی ہیں۔ آپ اردو میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بھی جو ہے وہ توبہ کر سکتے ہیں، پنجابی میں کر لیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ لیں، کوئی بھی لفظ کہہ لیں، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں پوری توجہ سے، پوری یکسوئی سے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا میں کسی بھی بندے کی اس بات کو نہیں سنتا جو غافل دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ غافل دل کے ساتھ نہ ذکر کیجئے، نہ نماز پڑھیے، نہ توبہ کیجئے، نہ استغفار کیجئے۔ پورے انہماک سے، پوری توجہ کے ساتھ جب ہم یہ عمل کریں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا وعدہ ہے، پھر یقینی طور پر اللہ پاک جو ہے وہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔